نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورت یوسف مکی صورت ہے، 12 رکوع ہیں اور 111 اس کی آیات ہیں۔ یوسف اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا نام تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی تھے اور یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ انہی کا قصہ اس پوری صورت میں بیان ہوا ہے اور انہی کے نام پر یہ صورت رکھی گئی ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں صورتوں کے بارے میں، اور ہم نے یہ بات کی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو صورت کا نام ہو وہی اس کا مضمون ہو۔ مثال کے طور پہ سورت البقرہ، اس میں گائے کا ذکر تو آیا ہے لیکن پوری صورت کا مضمون وہ نہیں ہے، یہ ہم بات کر چکے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا نام ہی ان کا عنوان ہے، جو ان کا نام ہے وہی اس صورت کی سینٹرل تھیم ہے، وہی اس کا مرکزی مضمون ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اس کی ایک مثال یہاں آج آپ کے سامنے ہے سورت یوسف کی شکل میں۔ سورت کا نام بھی ہے یوسف اور سورت کا عنوان بھی ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی۔ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو کہ اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ سورہ یوسف قیام مکہ کے تقریباً آخری دور کی صورت ہے۔ زمان نزول اس کا مکے کا آخری دور ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے کر رہے تھے۔ اس زمانے میں کفار مکہ نے یہودیوں کے سکھانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل کنعان سے نکل کر مصر کیسے پہنچے؟ کنعان میں یعقوب علیہ السلام آباد تھے، تو پوچھا کہ بتائیں وہاں سے نکل کر آخر یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسل، ان کے بیٹے، وہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ جہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق ہے، عرب کی تاریخ میں، عرب کی روایات میں یہ قصہ موجود نہ تھا۔ قوم ہود کا قصہ عرب روایات میں موجود تھا، قوم صالح کا، قوم لوط کا ذکر عرب روایات میں ملتا تھا، ان سے وہ کچھ نہ کچھ واقف تھے۔ لیکن اس سوال کا جواب، جس میں کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر آنا ضروری تھا، اس قصے کا نام و نشان عرب روایات میں نہ ملتا تھا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کوئی اس طرح کا قصہ نہ سنا تھا۔ تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو جواب میں پورا قصہ بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو گیا۔ کتاب المبین، واضح طور پر یہ قصہ جو ہے یہاں بیان کیا جائے گا۔ آیت نمبر 2، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم یعنی اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ غور کرنے کی بات ہو کی ضمیر ہے۔ انا، بے شک ہم، انزلنا، نازل کیا ہم نے، ہو، اس کو، کس کو نازل کیا؟ اس کا تو ذکر آ گیا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن عربی بنا کر۔ یہ ہے دراصل صحیح ترجمہ۔ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، کیا بنا کر؟ عربی قرآن بنا کر۔ تو یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ کہاں جا رہی ہے؟
یہ جا رہی ہے اللہ کے کلام کی طرف، یہ جا رہی ہے اللہ کے کلام کی طرف. ہو کی ضمیر. اللہ خالق ہے. اللہ کسی زبان، کسی علاقے، کسی قوم تک محدود نہیں ہے. اللہ کی ذات لامحدود ہے. تو جیسے اللہ کی کوئی قومیت، اللہ کی کوئی زبان نہیں ہے، اللہ کسی زبان تک محدود نہیں ہے، اسی طرح اللہ کا کلام، اللہ کی بات، یہ کسی انسانی زبان، انسانی کلام، انسانی علاقے کے لیے خاص نہیں ہے یا اس تک محدود نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم اردو بولتے ہیں، کراچی کے رہنے والے. ہم جو اردو بولتے ہیں، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دراصل اپنے خیالات کا، احساسات کا، اپنے جذبات کا، اپنے مشاہدات کا، اپنے آبزرویشنس کا ہم اظہار کر رہے ہیں نا، ہم آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں. خیال کیا چیز ہے؟ ایک لطیف چیز ہے. میرے دماغ میں خیال آیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ صفت دی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں. اور لینگویج کیا ہے؟ وہیکل. زبان جو ہے، جس کو ہم لینگویج کہتے ہیں، یہ ایک سواری ہے دراصل ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ایموشنز کی، ہماری فیلنگز کی. ہم جو سینس کر رہے ہوتے ہیں، جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی سواری ہے. تو لینگویج دراصل کیا ہے؟ ہمارے خیالات کا اظہار کرنے کا طریقہ. تو جو اردو زبان بنی ہوگی، اس زبان کا تعلق اس علاقے سے ہوگا. جو اس کے محاورات ہیں وہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو کہ ہندوستان پاکستان میں رہے ہوئے ہوں. جو یہاں رہے ہوئے نہیں، وہ اردو زبان کے محاورے بھی نہیں سمجھ سکیں گے، وہ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے نا کہ کیا بات ہے جو کی جا رہی ہے. اسی طرح انگلش لینگویج ہے، خاص علاقے میں بولی جاتی ہے. زبان جو ہوتی ہے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ انسان کی سوچ کا اظہار ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جس علاقے کی جو سوچ ہوتی ہے، جو ان کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں، جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے، جو ان کا رجحان، انکلینیشن جن چیزوں کی طرف ہوتا ہے، اسی حساب سے زبان بنتی ہے. جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، اللہ کسی خاص جگہ کے ساتھ مقید نہیں ہے، قید نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے. تو اللہ کا کلام کس طرح کا ہے؟ وہ کسی خاص زبان کے اندر قید نہیں ہے، یہ ما ورا ہے. اللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ما ورا ہے، وراء الورا ہے. وراء الورا ہے ہمارے تصورات سے بھی بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند ہے اللہ کی ذات. ہمارے تخیل سے، ہمارے تصور سے، ہمارے امیجنیشن سے بہت بلند ہے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کی ذات کا وہ کیسی ہے. اسی طرح اللہ کا کلام بھی ما ورا ہے، وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے ہماری زبانوں سے. ہماری زبانیں محدود ہیں، انسان کی ذہن کے ساتھ قید ہیں. انسان کا ذہن چھوٹا سا ہے، مختصر سا ہے. تو جو زبانیں بھی انسانوں نے بنائی ہیں وہ مختصر ہیں، محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں. محدود جذبات، محدود خیالات کا ہی اظہار کر سکتی ہیں. جو اللہ کا کلام ہے وہ محدود نہیں ہے، لامحدود ہے اس کی ذات کی طرح. لیکن اللہ کو انسانوں سے رابطہ قائم کرنا تھا، اس لیے کہ وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ ہادی بھی ہے، ہدایت دینے والا. اس نے انسانوں کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا دنیا کے اندر کہ اب جاؤ جو جی چاہے کرتے پھرو، ہلاک ہو یا نجات پاؤ، مجھے کوئی غرض نہیں تم سے. نہیں، یہ تو کسی ایک ایوریج ماں کے لیے، آرڈنری عام ماں کے لیے تصور نہیں کر سکتے کہ وہ بچے کو پیدا کر کے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. وہ گرے یا پڑے، وہ نقصان اٹھائے، فائدہ اٹھائے، ماں کہے مجھے مطلب نہیں، بس میں نے پیدا کر دیا. تو جب ہم انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے یہ تصور نہیں کر سکتے، کوئی جانور نہیں چھوڑتا اپنے بچے کو اس کے حال پر پیدائشی طور پر، پیدائش کے فوراً بعد، تو کہاں اللہ ہمیں چھوڑے گا؟ صرف خالق نہیں ہے، ہادی ہے، رہنما ہے وہ ہمارا، ہماری رہنمائی کرنے والا ہے ہمارا رب. تو جب اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کا فیصلہ کیا، اور یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے، اس کے رحم کا، اس کے کرم کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہ دے، ہمیں گائیڈ کرے. تو جب اللہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں گائیڈ کرے. اللہ ہم سے بات کرے گا تو ہم گائیڈ ہوں گے, ہم ہدایت پائیں گے. اللہ کے کلام کے علاوہ ہم کہاں سے ہدایت پائیں گے؟ کہیں سے بھی نہیں پا سکتے. تو جب اللہ نے انسانوں سے کلام کرنے کا ارادہ فرمایا تو انسانی زبانوں ہی میں سے ایک زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا. یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے, یہ انسانوں کی مجبوری ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہ سمجھ پاتے اگر اللہ ان کی زبان استعمال نہ فرماتا. تو یوں سمجھیے کہ اس طرح سے اللہ کا کلام جو ہے وہ ایک طرح سے اترا ہے نا, بلندی سے نیچے آیا ہے, انزال ہوا ہے, نازل ہوا ہے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ بلند, بہت بلند, بہت بلند, ہمارے تصورات سے بھی بلند.